آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خدا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. طلاب عزیز، نون ساکنہ اور تنوین کے احکام سے آج کل ہم واقف ہو رہے ہیں. ہم نے اب تک اظہار کے نون ساکنہ اور نون تنوین کے اظہار کے احکام پڑھ لیے. ہم نے مختصراً یہ کہا کہ جو حروف حلقیہ ہیں 6 حروف، 2 جمع 2 جمع 2، وہ 6 حروف جب نون ساکنہ یا نون تنوین سے کے بعد میں آ جائے کوئی ایک ان میں سے، تو ایسا نون ساکنہ ہو یا نون تنوین ہو، اس کو اظہار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے. یعنی ظاہر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے مخرج سے نون کو ادا کیا جاتا ہے، ادھر ادھر سے نہیں. تو اس کو اظہار کہتے ہیں. یعنی اس کا جو مخرج ہے اس سے جب ادا کیا جائے تو اس کی اصلی صدا، اس کی اصلی آواز آپ کے منہ سے نکل جاتی ہے. اسی کو اظہار کہتے ہیں. ہم نے کہا کہ نون ساکنہ کے 4 احکام ہیں. ایک اظہار ہے، اور ایک اخفا ہے، ایک ادغام ہے، اور ایک اقلاب ہے. تو اظہار اور ادغام کے درمیان بیچ والی حالت جو ہے وہ اخفا کی ہے. اخفا یعنی نون کو مخفی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، اپنے مخرج سے نہیں بلکہ اس سے تھوڑا ہٹ کر. آپ کو پتہ ہے کہ نون کا مخرج جو ہے وہ زبان کا کنارہ اوپر والے تالو کے اگلے سرے کے پاس جہاں غار ختم ہوتا ہے منہ کا، تو وہاں زبان کا کنارہ لگایا جاتا ہے اور نون کی صدا نکل جاتی ہے، وہ اس کا مخرج ہے. لیکن اخفا کے اندر اس کو اپنے مخرج سے نہیں نکالا جاتا ہے بلکہ ایسے پڑھا جاتا ہے مخفی طور پر کہ جاننے والا جانتا ہے کہ اس نے نون پڑھی ہے، لیکن جو جانتا نہ ہوگا، جس کو علم نہ ہوگا، تو وہ اسے نون نہیں سمجھے گا، کچھ اور سمجھے گا. تو یہ آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ آواز اخفا کی صورت میں جو ہماری ناک ہوتی ہے، تو ناک کے اندر سے آواز نکل کر بغیر غنہ کے، ہلکے غنہ کے ساتھ، غنہ ہوگا تو وہ ادغام میں آئے گا. 4 جو لفظ ہے، جو حرف ہے ادغام کے، وہ آپ پڑھیں گے تو یہ ہلکا سا ادغام ہوتا ہے. ہلکا سا ادغام نہیں اسے کہہ سکتے ہیں، البتہ غنہ ہلکا غنہ ادا کیا جاتا ہے اور وہ کھینچا جاتا ہے. کیونکہ جو اگلا حرف ہے اس کے بعد والا، نون ساکنہ نون تنویر کے بعد والا حرف ہے،
اس کے مخرج تک زبان پہنچنی چاہیے، اتنی دیر تک یہ صدا کھینچی جاتی ہے، اس صدا کو کھینچا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس میں تھوڑا سا وقفہ لگتا ہے، تھوڑا سا وقفہ دینا پڑتا ہے۔ نون جو اظہار کے ساتھ پڑھا جائے تو اظہار والا نون ایک دم سے ٹک سے ادا کیا جاتا ہے، بغیر کسی وقفے کے، بغیر وہاں کسی ٹھہرنے کے، بغیر اس جگہ قرار کرنے کے۔ لیکن جو اخفا ہے اسے تھوڑا سا اس کے مقابلے میں قرار کیا جاتا ہے، اس غنہ کو ادا کرتے ہوئے۔ کیوں کیا جاتا ہے قرار، کیوں تھوڑا سا ٹھہرا جاتا ہے؟ کیونکہ جب تک نہ زبان نون کو ناک کے اندر سے ادا کرنے کے بعد اس دوسرے حرف کے مخرج تک نہ پہنچے، تب تک آپ کو ٹھہراؤ کرنا پڑتا ہے، تب تک آپ کو مکث کرنا پڑتا ہے، مکث یعنی ٹھہرنا پڑتا ہے۔ اور جب وہ اس دوسرے والے مخرج پر پہنچ جائے گی زبان تو اس دوسرا والا جو حرف ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کو لگتا ہے جیسے یہ والی آواز اس میں گوڑ مل ہو گئی، اس میں مل گئی۔ لیکن جاننے والا جو ہوتا ہے اس قاعدے کا، اس کو ایک دم سے پتہ چل رہا ہے نون پڑھ رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب وہ حروف کون سے ہیں جو بعد میں آنے چاہیے؟ کتنے ہم نے کہا تھا پچھلی بار؟ کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ نہیں، اخفا والے، اخفا والے، ادغام والے 6، اظہار والے 6، اقلاب والا 1، باقی کتنے بچتے ہیں؟ 15 حروف ہوتے ہیں، جن 15 حروف کے سلسلے میں اخفا کے ساتھ نون ساکنہ اور نون تنوین پڑھی جاتی ہے، اخفا کے ساتھ مخفی طریقے سے، ایسے انداز سے کہ ناک کے اندر سے آواز ہلکے سے غنے کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے اور مکث کرنا پڑتا ہے، تھوڑا قرار کرنا پڑتا ہے اس غنے پر، جب تک آپ کی زبان اگلے والے حرف کے مخرج تک نہ پہنچ جائے۔ اور جب زبان ادھر تک پہنچ جائے گی تو وہاں سے آپ اس آنے والے حرف کا مخرج سے اس کی صدا ادا کرتے ہیں، تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ 15 حروف کون کون سے ہیں؟ تو یہ 15 حروف جو باقی بچتے ہیں ادغام والے حروف کے، اظہار والے حروف کے اور ایک اقلاب والے حرف کے جو باقی بچتے ہیں، وہ سب کے سب اخفا سے کے ساتھ ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تا ہے، ایک سا ہے، ایک جیم ہے، ایک دال ہے، ایک دال ہے، ایک زا ہے، ایک سین ہے، ایک شین ہے، ایک سواد ہے، ایک زواد ہے، اس کے بعد طا ہے، پھر ضا ہے، پھر فا ہے، پھر قاف ہے اور آخر پر کھاف ہے، کھاف۔ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کھاف یہ 15 حروف ہیں جو کہ اخفا کے ساتھ پڑھنے ہوتے ہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے اچھی طرح سے کہ اظہار اور اس میں کس طرح سے فرق آتا ہے۔ قاعدہ یرملون تو اکثر لوگ جانتے ہیں کیونکہ اس پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، حالانکہ ہر چیز پر توجہ دینا واجب ہے، لازم ہے۔ تو ایک چیز کو پکڑنا، باقی چیزوں کے بارے میں خیال نہ رکھنا، یہ ناانصافی ہے۔ تو اس لیے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، یہ ایک حرف ہے حمزہ، حمزہ کے بعد یہ ایک نون ہے، ایک تا ہے، ایک میم ہے۔ تو یہ نون جو ہے یہ ساکنہ ہے، نون ساکنہ اور تنوین۔ اس لیے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو رسم عثمانی ہے اس میں اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، نہ زبر ہوتی ہے، نہ زیر ہوتی ہے، نہ پیش ہوتی ہے اور نہ جزم ہوتی ہے۔ جہاں جزم ہوگی اس کا مطلب اس کو ظاہر کرنا ہے، اس لیے اس پر کچھ بھی نہیں۔ حمزے پر زبر،
نون پر کچھ بھی نہیں، تا پر پیش اور میم پر جزم. دیکھیے آپ کیسے پڑھیں گے اس کو، پڑھیے آپ، پڑھیے آپ، پڑھیے آپ، پڑھیے آپ، آپ. ہاں مجھے لگتا ہے قریب قریب صحیح کے قریب، صحیح کے قریب ان دو لڑکوں نے پڑھ لیا. ہمارے سجاد صاحب نے بھی تھوڑا اس میں لاپرواہی کی، حالانکہ انہوں نے بھی کوشش کی، میں دیکھ رہا تھا، لیکن پورا نہ پڑھ سکے. مقت میں نے کہا تھا وہ یہ نہیں کر سکے. مقت کا مطلب ہے اس پر تھوڑا ٹھہراؤ کرنا جب تک زبان تھا کے مخرج تک پہنچ جائے، تاکہ مخرج تک جب تک پہنچ جائے. انتم، انتم، انتم. اگر یہ اظہار والا ہوتا تو ہم پڑھتے انتم جیسے انہوں نے پڑھا، اور اظہار والا حرف نہیں ہے. تا جو آگے آ رہا ہے تا، تو وہ نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھنے نہیں دے گا، اس کو اخفا کے ساتھ پڑھنا ہوگا. اخفا یعنی مخفی طور پر، اور مخفی طور پر پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر مکث ہونا چاہیے، تھوڑا قرار ہونا چاہیے، تھوڑا ٹھہراؤ ہونا چاہیے. انتم، انتم. سمجھ رہے ہیں؟ ذرا پھر پڑھیں آپ دونوں، آپ پڑھیے. ہاں آپ پڑھیے، بات اچھے، آپ پڑھیے جناب، بہت خوب. پھر پڑھو، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. یہ ہو گیا اگر ایک کلمے میں ہو، ایک ہی کلمے میں ہو نون ساکنہ. کبھی نون ساکنہ دو کلموں میں ہوتا ہے، اور کلمہ ختم ہونے کے بعد جس میں نون ساکنہ ہو اس کے بعد دوسرے کلمے میں اگلا والا حرف ہوگا تھا. یہ نون ساکنہ ہے، اس پر میں کون سی حرکت ڈالوں؟ خالی من الحرکہ، کوئی حرکت اس پر نہیں پڑے گی. اور کیا اس پہ سکون پڑے گا؟ سکون ڈالوں، جزم ڈالوں؟ جزم بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ جزم ایک طرح کی بھی، اس کو بھی ایک طرح کی حرکت سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہ بھی نہیں پڑے گی. وہ تھوبتم، وَإِن تُبْتُمْ، وَإِن تُبْتُمْ، وَإِن تُبْتُمْ، وَإِن تُبْتُمْ، وَإِن تُبْتُمْ. یعنی تھوڑا سا مکث، تھوڑا سا ٹھہراؤ، اس نون پہ تھوڑا ٹھہراؤ کرنا ہوگا، اور یہ ہلکے سے غننے کے ساتھ ادا ہوگا. وَإِن تُبْتُمْ. یہ رہا نون ساکنہ. اب تیسرے کالم میں ہم نون تنوین کے بارے میں کہیں گے. اس پہ جیسے مثال کے طور پر جنات تجری، اس میں کسرے کی تنوین ہے. وہ کیسے میں لکھوں؟ پچھلی بار میں نے بتایا، برابر برابر لکھوں دو زہر، یا ادھر ادھر لکھوں، ایک سائڈ میں ایک دوسری سائڈ میں. بہت اچھے. اس تاپیں اوپر والی مثال کے طور پر یوں پڑے گی، دوسری اس کے نصف سے آگے جائے گی. جنات تجری. یہ کون سے وہ کتابت کے مطابق رسم عثمانی. اور عثمان کون ہے؟ ہاں پورا نام کیا ہے اس کا؟ عثمان طه. جنات تجری، یہ تھا تا کے بارے میں. اب سا، یہ ایک حرف ہے، لفظ ہے، اس میں نون ساکنہ ہے. اس میں کچھ نہیں پڑا ہے تو نون ساکنہ کیسے ہو گیا؟ اس میں اوپر جزم ہے ہی نہیں، نون ساکنہ کیسے یہ بن گیا؟ شاباش بولی نا. ہاں اس نے قاعدہ بنایا ہے، جہاں نون ساکنہ اخفا کے ساتھ ہو، اخفا کے ساتھ، وہاں اس پر جزم نہیں پڑے گی.
لیکن نون ہوگا، اس کا مطلب یہ نون ہے، لیکن چونکہ جزم نہیں، اس کا مطلب ظاہر نہیں کرنی، اس کی آواز، اس کا مخرج سے نون نہیں نکلے گا، غنہ سے نکلے گا، ناک کے اندر سے. منصورا 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 منصورا. آپ پڑھیے پھر. مان نہیں نا نون آ رہا ہے. ہاں کچھ ٹھیک ہو گیا. آپ پڑھیے. غنے کے ساتھ اور غنے پر ٹھہراؤ مکس. آپ سورہ نہیں، یہ تھا ہے، تھا نا منصورا. ہاں اسے تھوڑا موٹا کریں، ٹھیک رہے گا. تھو نہیں سو بالکل. ہاں تھوڑا یہ تھا اچھا بولو نا، یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے. یہ ایک جب لفظ میں ہو، پھر جب دو لفظ میں ہو. پڑھیے جی، آپ پڑھیے. وقف آپ نے کیا، اچھا کیا ہے، آپ کو وقف ہی کرنا تھا نا. من ثمراتن بھی پڑھیں گے وہ بھی صحیح ہے، چونکہ ادھر ختم ہوتا ہے کلام تو اس لیے وقف کرنا بہتر ہے. ثمرہ تائی مربوطہ وقف پر تبدیل کس میں ہوتا ہے؟ کس میں تبدیل ہوتا ہے؟ یہ تا ہے، لیکن تبدیل کس میں ہوگا؟ خاء میں. من ثمرہ من ثمرہ من ثمرة من ثمرة من قرار من ثمرہ. اب دو میں دو کلمے لیکن نون تنوین. یہاں پہ میں کیا ڈالوں؟ یہ دو پیش والی یہ ہے تنوین، دو پیش والی ہے. اس کو اس کے اوپر کیا ڈالوں؟ دونوں پیش مگر ایک والا الٹا نہیں بلکہ دونوں سیدھے. ہاں اس کا مطلب ہے یہ دو پیش ایک جیسے. عام طور پر دو پیش ایک والا الٹا لکھا جاتا ہے، ایک سیدھا ایک الٹا. لیکن یہ چونکہ اخفا ہے، اخفا یہاں ہے، اس لیے دونوں کو سیدھا لکھا جائے گا، الٹا کوئی نہیں ہوا. خیر ثوابا خیر ثوابا. خیر ثوابا. خی نہیں، یہ مد لین ہے نا. خیر ثوابا یہ مد لین آگے آئے گا. خی نہیں، خی پیرابولا کی طرح. یہ خا ہے، یہ یا ہے، پیرابولا کی طرف آئے گا. خیر ثوابا خیر ثوابا. یہ والا پیرابولا اور کہاں جاتا ہے؟ ایک تو یہاں پر آتا ہے جب اس سے پہلے زبر ہو، دوسرا کہیں آتا ہے، دو ہی آتے ہیں. کون سا والا ہے پتہ نہیں ہے. ہاں دوسرا والا ہے جب واو ہو، جب واو ہو اور آگے کوئی حرف ہو اور اس پر بھی زبر ہو، جیسے میم ہے اور زبر ہے اور یہ ہے موت. موت موت نہیں پڑھا جائے گا، مد لائن کہا جائے. لائن لائن یعنی سہولت کے ساتھ پڑھا جائے، زبان کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے. بہرحال ہم یہ پڑھ رہے تھے
خیرun ثوابا خیرun ثوابا خیرun ثوابا. ادھر مد جو ہے یہ والا ادھر مد پڑھنا ہے لائن, اور اس کا کم سے کم ہے 2 حرکات کے برابر. خیرun ثوابا. ورنہ لکھنے کے مطابق وہی ہے جو آپ نے پڑھا تھا, خیرun خیرun خیرun, لیکن یہ مد لائن ہے, اس کو ڈبل حرکت کے ساتھ لمبا کر کے پڑھنا. پھر جیم پہ یہ نون ساکن بغیر جزم کے, آئیں جائنا آئیں جائنا آئیں جائنا. ٹھیک ہے, بالکل کلیئر ہے نا. اچھا, اب 2 لفظوں میں ہاں جی, نون پہ کوئی حرکت نہیں, سکون نہیں, یعنی مطلب ہے اقفا ہے, اقفا مخفی طور پر پڑھنا. ان جاءکم, یہ جا بعد میں حمزہ اس لیے لمبی مد 4 سے 6 حرکات کے برابر. ان جاءکم, ہاں یہ مدات جب آئیں گے تب یہ زیادہ اچھی طرح سمجھ لیں گے آپ. اور اب تنوین والی نون, یہ ایک اور یہ نصف کے آگے دوسری. لِكُلٍّ جَعَلْنَا لِكُلٍّ جَعَلْنَا لِكُلٍّ جَعَلْنَا, لام پہ تشدید, لِكُلٍّ جَعَلْنَا. اب یہاں 2 مقصد آ گئے, ایک تشدید کی وجہ سے اور ایک نون تنوین کی وجہ سے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا لِكُلٍّ جَعَلْنَا. ٹھیک ہے, سمجھنے میں کبھی دقت ہے ایک دم سے بتایا کریں. اب دال, نون ساکن, عندهم عین عین عین, الف نہیں پڑھ, حمزہ نہیں پڑھنا. عین کو حرف حلق ہے اور وہ بھی بڑا والا. عندهم عندهم گلا موٹا سا کرے. عندهم بہت اچھے. پڑھے ہاں بہت اچھے, بہت خوب. دال ہے یہ, زال نہیں ہے, یہ دال ہے. دا سیدھا پر من دارہم, من دا دا من دارہم, داری نہیں, دال استفعال والا ہے نا. من دارہم ہاں کوئی بات نہیں, آپ فکر نہ کریں. دال پر آئیں گے. پڑھے
دال پہ زیر ہے، دال کے نیچے زیر ہے. انذرہم، انذر ذر ذر، انذرہم، ساپن پر دال. انذرہم، ہادا ذالک، زبردست زبردست ذالک ذالک ذا نہیں ذالک انذرہم انذرہم، دو لفظوں میں. ہاں جی. من ذریتین، من ذریہ، من ذریہ. ہاں ترقیق ترقیق. سراعا ذلك سراعا ذلك. بہت اچھے، بہت خوب، شکریہ. انشاءاللہ کل اس کو جاری رکھتے ہیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.